آج بہت ضرورت ہے کہ ہر محلے کے اندر مدارس قائم کیے جائیں، اور خاص طور پر اس میں میری مائیں اور بہنیں بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔ کیونکہ ماں جو ہے وہ اس کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچے مدرسہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، بچیاں مدرسہ جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، اس میں ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ میری بہنوں سے میں کہوں گا کہ آج اسکول کے معاملے میں میری بہنیں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اسکول پڑھے تو وہ ٹیچر بنے گا۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، اگر کوئی اسکول پڑھے وہ ٹیچر بنے گا۔ ٹیچر بنے گا تو بھاری بھرکم تنخواہ آئے گی، 20-25 ہزار روپے تو ٹیچر لوگ کماتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کارپوریشن پر خائنوں کا قبضہ ہے تو ان کو ہر مہینہ تنخواہ نہیں ملتی، یہ الگ چیز ہے۔ لٹیرے بیٹھ گئے، برباد یہ گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد یہ گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال ٹیچروں کی تنخواہ زیادہ ہیں۔ اب ماں سوچتی ہے میرا بیٹا ٹیچر بنے گا، میری بیٹی ٹیچر بنے گی، 20-25 ہزار روپے تنخواہ آئے گی، میں اپنے بڑھاپے میں سکون کی اطمینان کی زندگی گزاروں، میں اسکول پڑھاؤں گی اپنے بچے کو، وکیل بناؤں گی تو میرا بیٹا وکیل بنے گا، وکیل بننے کے بعد اس شان سے میری زندگی گزرے گی کہ میری ساری غربت تنگ دستی دور ہو جائے گی، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو یہ ہوگا۔ گویا کہ یہ سارے خواب اسکول سے وابستہ ہیں۔ میں نے کبھی مخالفت نہیں کی کہ اسکول اپنے بچوں کو نہ پڑھایا جائے، واللہ ہم تو اس پر اتنے حساس ہیں کہ ہم نے خود اسکول قائم کر رکھی ہے، مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ ذہن بنا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول پڑھایا جائے، مدرسے میں بچہ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اس کے بارے میں ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، مگر آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھائیں، خوب آگے بڑھائیں۔ اللہ آپ کے بچوں کو، ہم سب کے بچوں کو علم کے میدان میں خوب ترقی عطا فرمائے، مگر جب تم اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ نہیں کرواتے ہو تو آپ اپنے بچے کو ٹیچر بنا لے، ڈاکٹر بنا لے، وکیل بنا لے، یہ بچہ تمہارا حق کبھی جان نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا، اگر کچھ ایسے شریف بچے ڈاکٹر وکیل بن کر آپ کا احترام بھی کر گئے تو ان کی ڈگریاں صرف دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور آپ نے اپنے بچے کو قرآن کا علم عطا کر دیا تو آپ کے بچے کی وہ ڈگری آپ کو دنیا میں اس طرح فائدہ پہنچائے گی کہ اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں رحمت برسے گی، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بچہ آپ کے لیے قبر کے اندر راحت و سکون کا ذریعہ بن جائے گا اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ڈاکٹر جو کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بنتا ہے وہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وکیل جو وکیل بنتا ہے جس کتاب کو پڑھ کر وہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انجینئر جو کتاب کو پڑھ کے انجینئر بنتا ہے وہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ایک بچہ دیندار جس کتاب کو پڑھ کر کے بنتا ہے وہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، وہ خالق کائنات کی کتاب ہے، وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، وہ کتاب ہے کہ کلام والا بھی بے مثال ہے اور جس کا کلام ہے وہ بھی بے مثال ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اس کو معزز اور مکرم بنا دیتی ہے۔ کل کی مائیں اپنے بچوں کو اتنا علم دیتی تھی کہ بچے علم کی برکت سے اس بلندی پر پہنچتے تھے جس کا تصور نہیں کیا جاتا، اور بلکہ وہ بڑے بڑے وقت کے عالم اور صوفی بننے کے بعد بھی جب ماں کے پاس آتے تو ماں سے نصیحت لے جاتے، جو نصیحتیں انہیں کتابوں میں نہیں ملتی وہ نصیحت ماں جو ہے اپنے بچوں کو کرتی۔ آئیے میں ایک ماں کا ذکر کروں کیونکہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، یہ لائق تعریف ہیں آپ سب، اور یہ بہنیں خاص طور پہ
کہ मालेगांव के जिस कोने में इज्तिमा होता है ये बराबर पहुंच जाती है। अल्लाह ताला इनके जज्बे को सलामत रखें। बहुत सारी ऐसी गरीब बहनें हैं जिनके पास रिक्शे को पैसा नहीं होता तो इतनी दूर से पैदल आते, एक कोने से दूसरा कोना। मैं उन बहनों से कहता हूं वो मेरी बहनें मायूस ना हो। मेरी बहनों, तुम जितने कदम चल के इज्तिमा में पहुंचती हो, सुन्नी इज्तिमा में, हर कदम के बदले अल्लाह तुम्हें 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। इसलिए तुम कभी परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह ये चलना, ये मेहनत करना, प्रोग्रामात में आना कयामत के दिन आपके लिए जरूर निजात का जरिया बनेगा। तो बहरहाल मैं उनसे कहता हूं और आपसे भी कहता हूं कि आप इल्म पर जोर दें, अपने बच्चों की तरबियत पर जोर दें, इनके लिए खूब मेहनत करें। एक माँ है, वो माँ किसकी माँ है? एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली, इमाम मोहम्मद गजाली, जिनको हम अपनी जबान में इमाम गजाली कहते हैं। इमाम गजाली की वालदा है। इमाम गजाली के एक छोटे भाई थे जिनका नाम इमाम अहमद गजाली था। ये दोनों भाई हैं, इमाम मोहम्मद गजाली बड़े भाई और इमाम अहमद गजाली छोटे भाई। देखो उस जमाने में माँ बाप कितने अच्छे अच्छे नाम रखते थे। मोहम्मद, अहमद, 2 बेटे, एक का नाम मोहम्मद रखा, एक का नाम अहमद रखा। और हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम जमीन पर मोहम्मद है और आसमानों में अहमद है। आप देख रहे हैं इस तरह के नाम, यानी नाम भी रखें तो हुजूर का नाम रखें, हुजूर के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखें। और आज हमारा हाल क्या है, अपने बच्चों का नाम कुछ भी रखते हैं। बल्कि आजकल की माएँ तो ये तमन्ना करती है कि बेटी हो या बेटा हो तो जो टीवी के अंदर बहुत सुपर हिट सीरियल चल रहा हो, बस उसी सीरियल का नाम अपने बच्चों का रखेंगे। अब बात यूं है कि जिसका नाम रखोगे उस वैसा असर होगा, यानी नाम वाले का असर बच्चे पर जरूर पड़ता है। तो वो जो नंगा उछलता कूदता है सीरियल में, आपने अपने बच्चे का नाम वही रख दिया तो फिर वो उछलेगा कूदेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो सारी गलतियां बच्चों की नहीं होती, कुछ गलतियां हमारी अपनी भी होती है। तो हमें अपनी गलतियों की भी इस्लाह करनी चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं करते तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों का नाम रखो तो अपने नबी के नाम पर रखो, नबी रसूल पाक के सहाबा के नाम पर रखो, हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात के नाम पर रखो, हुजूर की अहले बैत के नाम पर रखो। और याद रखो जब बेटों का नाम रखो तो जो भी नाम रखो उसमें मोहम्मद या अहमद जरूर लगा दिया करो। और जब बेटियों का नाम रखो तो उसमें आगे पीछे फातिमा जरूर लगाया करो। क्यों? क्योंकि ये नाम है फातिमा। क्या नाम है, सुभान अल्लाह। बेमिसाल बाप की बेमिसाल बेटी। आका फरमाते मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि ये फातिमा से जो भी मोहब्बत करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसे जहन्नम की आग से आजाद कर देगा। नाम फातिमा की ये शान है तो जात फातिमा की शान का आलम क्या होगा। तो याद रखें अपनी बेटियों का नाम आगे या पीछे, मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी बेटी का नाम जो कुछ रखना चाहें, मिसाल के तौर पर आप अपनी बेटी का नाम रख रहे हैं नूरी, तो नूरी फातिमा कर दें। आप अपनी बेटी का नाम रख रहे हैं शगुफ्ता, शगुफ्ता फातिमा कर दें। यानी सैयदा फातिमा का नाम आगे या पीछे आप जरूर लगाया करें। तो आप अगर उस नाम को आगे या पीछे लगाते हो तो उस नाम की बरकतें इंशाअल्लाह आपकी बेटी को जरूर मिलेगी। और जब बेटा हो तो आगे या पीछे मोहम्मद या अहमद अपने औलाद के नाम के आगे जरूर लगाएं, उसकी बरकतें भी इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, इमाम गजाली का नाम है मोहम्मद गजाली और उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम है अहमद गजाली। मोहम्मद गजाली बड़े भाई, अहमद गजाली छोटे भाई। इमाम मोहम्मद गजाली बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फलसफी थे, बहुत बड़े सूफी थे। आप इतने बड़े आलिम हैं
کہ وہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں۔ امام محمد غزالی اپنے وقت کے مجدد ہیں اور تقریباً 500 سے زائد کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن امام محمد غزالی اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا امی جان جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ماں جب چھوٹا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا تو دنیا کیا کہے گی کہ میرے اندر کوئی نقص ہوگا، کوئی خامی ہوگی، اس بنیاد پر میرا چھوٹا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے کہ دوسرے لوگ تو نہیں جانتے، گھر کا آدمی زیادہ جانتا ہے، تو ماں یہ بتاؤ کہ لوگ مجھ پر بہتان کریں گے، الزام لگائیں گے، آپ احمد سے کہیں کہ اگر وہ میری کوئی خامی ہو تو بتا دے، میں دور کر لوں، ورنہ وہ پھر میرے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ امام احمد غزالی جو محمد غزالی کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی ماں نے کہا بیٹے احمد تیرا بڑا بھائی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، رات و دن عبادت و ریاضت میں، تعلیم و تعلم میں مصروف رہتا ہے، بیٹے تم اس کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ امام احمد غزالی نے کہا ماں بہت ٹھیک، آج سے میں اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ امام احمد غزالی مسجد میں گئے، محمد غزالی کے پیچھے نیت باندھی اور جیسے ہی نماز شروع ہوئی پہلی رکعت تو پڑھ لی اور اس میں بھی بے چین رہے، دوسری رکعت میں نیت توڑ دی اور نیت توڑ کر مسجد کے باہر نکلے اور واپس گھر آ گئے۔ اب چونکہ کوئی مسجد کے اندر شخص پہنچے اور پہنچنے کے بعد پوری نماز نہ پڑھنے کی بجائے وہ نیت توڑ کر واپس ہو جائے اور پھر وہ بھی امام صاحب کا بھائی اور پھر وہ بھی بہت بڑا عالم مفتی شیخ الحدیث اور بہت بڑا اہل علم، تو چوچو تو ہوگی، کیونکہ لوگوں کے اندر تو چوچو کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ بہرحال مسجد کے اندر چوچو ہونے لگی کہ یہ کیا ہوا، یہ صاحب تو پہلے آتے ہی نہیں تھے اور اب آئے ہیں تو انہوں نے پوری نماز نہیں پڑھی، چلے گئے۔ امام غزالی کو بھی بتایا گیا، آپ کو کافی دکھ ہوا، ماں کے پاس آئے، کہا امی جان پہلے تو یہ آتا ہی نہیں تھا، پہلی بات تو یہ آتا ہی نہیں تھا، اب یہ آیا اور آنے کے بعد اب اس کا حال یہ ہے کہ اس نے نماز شروع کی اور پوری نماز نہیں پڑھی، ادھوری نماز پڑھ کے چلا گیا، نیت توڑ کے چلا گیا۔ اب لوگوں کے اندر عجیب چومو ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور آیا بھی تو ایک رکعت پڑھ کے دوسری رکعت میں نماز توڑ کر چلا گیا، نیت توڑ دی اور نکل کر کے چلا گیا، پوری نماز نہیں پڑھی۔ امام غزالی اپنی ماں سے کہہ رہے تھے ماں اس کو سمجھاؤ اس نے ایسا کیوں کیا، پہلے نہیں آتا تھا تو کوئی سوال نہیں تھا، آ کر نماز توڑ دی تب سوالات اٹھ رہے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے امام احمد غزالی کو اور محمد غزالی کو دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹے احمد یہ بتا کہ تو پہلے نماز تو اس کے پیچھے نہیں پڑھتا تھا، گیا تو تو نے ایک رکعت پڑھ کر اور دوسری رکعت میں نماز توڑ کر تو واپس آ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو سنو، امام احمد غزالی کہتے ہیں ماں جب یہ پہلی رکعت پڑھا رہے تھے تو پہلی رکعت میں یہ سورہ نساء پڑھنے لگے اور سورہ نساء کے اندر جو عورتوں کے طلاق کے معاملات ہیں اور ایام ممنوعہ کے معاملات ہیں ان مسائل میں یہ غور کرنے لگے۔ جب یہ پڑھ رہے تھے قرآن کی آیتیں تو یہ عورتوں پر طلاق کے اور ایام ممنوعہ کے مسائل ان کے دماغ میں گھومنے لگے۔ تو ماں جو شخص نماز میں طلاق اور ایام ممنوعہ کے مسائل میں اپنا دماغ لگاتا ہو، اپنا دل لگاتا ہو، تو میں نے سوچا کہ ایسے شخص کے پیچھے میں نماز کیوں پڑھوں۔ اب یہ شان کس کی ہے؟ نبی کے امتی کی ہے کہ امام دل میں کیا سوچ رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا خیال آ رہا ہے، چھوٹا بھائی یہ سب جان رہا ہے، امام غزالی کے چھوٹے بھائی یہ سب جان رہے۔ جب امتی کے دل کی، امتی کی نگاہ کی، امتی کے علم کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، میں کہتا ہوں تم نبی کو کیسا عالم مانتے ہو؟
ارے جب چند کتابیں پڑھنے والا عالم، عالم باعمل، عالم ربانی جب ایسی نگاہ رکھتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، تو رسول اللہ کو تو علم ما کان و ما یکون حاصل ہے. ان کے نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے دیکھنے اور سننے کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو امام احمد غزالی کہتے ماں نماز میں تو ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اللہ کی طرف دل لگائے، بندہ اللہ کی طرف دماغ لگائے. یہ تو دماغ مسائل کی طرف اور کتابوں کی طرف لگاتے ہیں نماز کے اندر. اس لیے میرے دل میں بے چینی ہوئی کہ میں اس امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں جس کا دل نماز میں لگتا ہی نہیں، اور نماز میں ہے تو اللہ کی طرف نہیں بلکہ علمی مسائل کی طرف ہے. تو ماں نے جب ان سے سوال سنا، کیسی وہ مقدس ماں تھی، اس ماں کا علم کیسا تھا، اس ماں کی شان کیا تھی، فوراً جواب دیا، بیٹے امام غزالی یہ تیرا جو بھائی ہے وہ نماز میں بہرحال کتابوں میں دل لگایا ہوا تھا، مسائل میں دل لگایا ہوا تھا. وہ مسائل ہی تو تھے، مگر تو جو اس پر اعتراض کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نماز میں دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تو تیرا دل اللہ کی طرف کہاں تھا؟ ارے اس کا دل کتابوں میں تھا اور تیرا دل اس کی طرف تھا. تیرا دل بھی تو اللہ کی طرف نہیں تھا. اگر وہ کتابوں میں دل لگاتا ہے تو تجھے اس طرح بننا چاہیے کہ تیرا دل اللہ کی طرف مائل رہے. تو بھی تو اس کی طرف دل لگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں کہ جس کا دل کتابوں میں ہوتا ہے حالت نماز میں. ایسی مائیں ہوتی تھی. آپ ذرا سوچیں یہ جواب کتنا قیمتی جواب ہے، یہ جواب کتنا دور اندیش جواب ہے، مگر یہ جواب دے کر دونوں اہل علم بیٹے اپنے وقت کے علم کے آفتاب و مہتاب کہلانے والے بیٹوں کو بوڑھی ماں نے لاجواب کر دیا. اس ماں کے پاس کتنا علم ہوگا. یاد رکھیں جب مائیں ایسے علم والی ہوتی ہے تو اس کی گود میں ایسے ایسے علم والے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور آج ہماری مائیں چونکہ آج کی جو بچیاں ہیں وہی کل کی مائیں ہوگی، آج کا جو بچہ ہے وہی کل کا باپ ہوگا، تو ہم یہ نہیں کر سکتے. اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ ہم ماؤں کو بھی پڑھائیں، مگر ماں بننے کے بعد پڑھنے کی بجائے ہم اگر اپنی بچیوں کو جو مستقبل میں ماں بننے والی ہیں اگر ہم ان کو پڑھا دیتے ہیں، ان کو لکھا دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. جب ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، باپ کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، اس کے پاس شریعت کی تعلیم ہوگی، اس کے پاس سنت کی تعلیم ہوگی، تو پھر کتنا بہتر معاملہ ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آپ کو بتاؤں کل کی مائیں کتنا علم رکھتی تھی، کیسا عمل رکھتی تھی، کیسی شان رکھتی تھی. یاد رکھیں یہ جو سارا بگاڑ پیدا ہوا یہ بگاڑ صرف ماں باپ کے بگڑنے سے پیدا ہوا. آپ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمری رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، یا غریب نواز آپ ولایت کی اس منزل پر کیسے پہنچے؟ تو فرماتے ہیں ادب کی وجہ سے. میں بڑوں کا ادب کرتا تھا اس لیے اللہ نے مجھے اس منزل پر پہنچا دیا. کہا وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے باغ کو، جو انگور کا باغ تھا، اس کو میں پانی دے رہا تھا. ایسے وقت میں ایک مجذوب بزرگ آئے بستی میں، تو محلے کے بچے ان کے کپڑے کھینچنے لگے، انہیں پتھر مارنے لگے، ان کی بے ادبی کرنے لگے. اور جب میں نے دیکھا، میں بھی بچہ تھا، میں نے سوچا کہ عمر کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو میں نے ان کو اپنے باغ میں بلایا اور انگور کھانے کے لیے دیے، ان کا ادب کیا. تو انہوں نے ایک کھلی کا ٹکڑا نکال کر چبایا اور میرے منہ میں ڈالا. جب میرے منہ میں وہ کھلی کا ٹکڑا پہنچا تو سارے حجابات اٹھ گئے بچپن میں اور میں ولایت کی منزل پر پہنچ گیا. میری ولایت کا راز بڑوں کا ادب ہے. اور فرماتے ہیں یہ ادب مجھے میری ماں سے ملا. ادب کہاں سے ملا؟ ماں سے ملا. پتا چلا کہ ماں نے غریب نواز کو ادب سکھایا اور اس ادب نے غریب نواز کو ولایت کی منزل پر پہنچایا. وہ تو یوں بھی پیدائشی ولی تھے، مگر چونکہ ولایت کی تقریباً 28 منزلیں ہیں تو وہ منازل تو بہرحال انسان آگے بڑھتا رہتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماں جب دیندار ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو ادب بھی سکھائے گی.